اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کے دور میں ایک کھلی ہوئی سچائی یہ ہے کہ جس طرح فرصت اور تندرستی کی جتنی ناقدری کی جا رہی ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ کی گئی ہو۔ جوانی اور تندرستی جس کے پاس ہے وہ پوری طرح بغاوت اور سرکشی میں مبتلا ہے، گناہوں کے دلدل میں وہ گلے تک دھسا ہوا ہے۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ جس نے تندرستی اور جوانی کی یہ نعمت دی ہے، یعنی اللہ، وہ اس کو چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح فرصت کے لمحات میں وقت گزاری کے لیے جدید طور و طریقے اپنانا ایک فیشن بن گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بے حیائی، بیکاری اور ایسے بے مقصد کاموں کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، جن میں مصروف ہونے کی وجہ سے نامہ اعمال کی سیاہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھی عمر کے پڑھے لکھے بظاہر سمجھدار لوگ اپنے فارغ اوقات کی ناقدری کرتے ہیں، بلکہ ان کو سر عام ناجائز کاموں میں صرف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے ویسے فضول کاموں میں اور فضول باتوں میں گزارتے ہیں الامان الحفیظ۔ ہوٹلوں کی چکروں میں، کیرم بورڈ میں اور اسی طرح کے دوسرے بیکار کے کھیلوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، جو کھیل ہم کو خدا کی ذکر سے اور تسبیحات سے، نماز وغیرہ سے ہٹا دے، وہ غفلت کا آلہ ہے، وہ غفلت کا سامان ہے، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو۔ کیرم بورڈ کھیلتے کھیلتے وقت گزار دیتے ہیں، کئی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، لوڈو کا ایک عام رواج ہے، اسی طرح کے کھیلوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی صحت کو بھی ایسے نظر انداز کرتے ہوئے کھو دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے، معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسی چیزوں میں جو صحت کو خراب کرنے والی ہیں مبتلا ہے۔ کئی ایک مثالیں ہیں، میں آپ کو چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، جیسے سگریٹ نوشی، سگریٹ کا پینا ہے، تمباکو ہے، سلوشن ہے، اور اس طرح نشے کی چیزوں میں ایسے اپنی صحت کو برباد کریں، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ بعد میں تھوڑی عمر کے بعد پچھتاتے ہیں، لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے صحت کو اور اسی طرح فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں فرمایا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ ہم نے یعنی صحابہ کو تقوی اور طہارت پر جمع دیا، ان کی زندگیاں تقوی و طہارت پر جمی ہوئی تھی، اور صحابہ اس کے اہل بھی تھے اور حقدار بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اللہ کے بندوں میں سے ایک تھے، جن کی زندگی اور زندگی کے تمام تر پہلو ایک حقیقی مسلمان کے لیے ایک انمول موتی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جب ان کا مرض الموت کا وقت قریب آیا، کچھ صحابہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، میں مرض کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، مرض کے بڑے فوائد ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، مرض جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن مجھے یہ مرض اس حالت میں ملا ہے جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جوانی کے عالم میں نہیں ملا۔ جوانی کے عالم میں ملتا تو اللہ تبارک و تعالی میری ان تمام عبادتوں کو
جو میں کیا کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ اس کا بھی اجر دیتا، اور میرے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوتے۔ لیکن اس عالم میں جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے اگلی زندگی کی امید بھی نہیں ہے، ایسے وقت میں مجھے یہ مرض آیا ہے، اور عمر کے اس آخری حصے میں مجھے مرض لاحق ہوا ہے، اپنی گرفت میں جکڑا ہے، تو اس وجہ سے میرے نامہ اعمال میں اب زیادہ نیکیاں نہیں درج کی جائیں گی۔ اسی غم کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو جاری۔ اللہ اکبر! تمنا ہو تو ایسی تمنا ہو، بیماری کے ایام کو، بڑھاپے کے ایام کو، نقاہت کے ایام کو بھی اللہ کی عبادت میں گزارنے کا شوق اور جذبہ اور تڑپ ان کے دلوں میں تھا۔ تو معزز سامعین، اپنی صحت کو غنیمت جانیے، اور اسی طرح وقت کو غنیمت جانیے، بیکار کاموں میں صحت کو اور اسی طرح وقت کو برباد مت کیجیے۔ بعد میں افسوس ہوگا، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی صحت کی اور تندرستی کی، عمر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔